طیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس مقدس اور بابرکت محفل کے لیے قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ بقرہ کا وہ آغاز ہے جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ بے شک الف لام میم یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اور مفاہیم علماء کرام نے لکھا کہ اللہ اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. یہ وہ حروف ہیں کہ پورے قرآن مجید میں 29 کی تعداد میں ہے، اور ان حروف کی اگر تکرار کو علیحدہ کر لیا جائے جو ایک سے زیادہ مرتبہ ایک حرف آیا ہے، اگر اس تکرار کو نکال لیا جائے تو یہ حروف صرف 14 رہ جاتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. آغاز قرآن بتا رہا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس عقیدے سے پڑھے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے اس میں اپنی عقل کو نہیں دہرانا بلکہ لکھے ہوئے کو ماننا ہے. اس لیے کہ یہ کتاب احکامات پر مبنی ہے، یہ کتاب پیغام رکھتی ہے جو خالق کی طرف سے ہے. میرے نبی پہ اعتراض کر رہے تھے نا لوگ اس دور میں کہ یہ نبی نے اپنے پاس سے کلام بنا لیا، یہ نبی معاذ اللہ شاعر ہے، اس نبی نے اپنے پاس سے اس کلام کو گھڑ لیا. اس پہ قدغن لگاتے ہوئے دیکھو اس پہ شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو بھی اسے پڑھے پڑھ کے ہدایت پا جائے. نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے تعارف کراتے ہوئے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب بات دیکھیں کہ غیب پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نشاندہی کر دی. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ جو رزق ہم نے دیا وہ مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب منزل دیکھیں، ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس یہ جو دولت ہے، ہمارے پاس یہ جو پیسہ ہے، ہمارے پاس یہ جو رزق ہے، یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے. میں نے اتنی مشقت کی، اتنی محنت کی تو یہ میں نے رزق پا لیا. جبکہ خالق یہ کہتا ہے کہ یہ رزق تم نے حاصل نہیں کیا، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا.
اور اس نے بڑھ کے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، وہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں موت آ جائے، ہم انہیں رزق آسن عطا کرتے ہیں۔ کمال ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا چاہے اسے کوئی قتل کر دے یا وہ اپنی موت مر جائے، مرنے کے بعد اسے رزق آسن عطا ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ رزق کا تعلق انسان کی حیات کے ساتھ ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن وہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق آسن عطا کرتے ہیں، ہم رزاق متین ہیں، ہم ہر ایک کو رزق دینے والے ہیں، ہم ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں۔ پروردگار جب دنیا سے چلے گئے پھر رزق اس کام کا جسے تو رزق کی حاجت نہیں رہی، پروردگار ابتدا قرآن رزق آسن عطا کرتا ہے اور پھر کہا بڑھ کے کہ دیکھو جنہیں ہم رزق آسن عطا کرتے ہیں وہ اس رزق کو اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ اس رزق کو پہنچاتے ہیں ان تک جہاں اس رزق کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے کچھ کو رزق عطا کر دیا، اس رزق کو وہ پہنچائیں گے ان تک جن کے تک رزق نہیں پہنچا، اور پھر کہا کہ ہم بعض کو زیادہ رزق دیتے ہیں، بعض کو کم رزق دیتے ہیں، ہم ظرف دیکھ کے رزق دیتے ہیں، ہمارے دامن پہ کوئی اعتراض نہ لگائے کہ فلاں کو زیادہ دے دیا فلاں کو کم دے دیا، ہم عین عدل ہے، ہمارا عدل کا تقاضا یہ ہے، ہم ظرف دیکھتے ہیں کہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس تک پہنچائے گا جس کے حصے کا رزق ہے، اس لیے کہ وہ رزاق متین ہے اور وہ رحمان ہے، وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ اس کے تقاضا عدل میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ابراہیم ہمارے مانگنے والا ہے ہم ابراہیم ہی کو رزق دیں گے، بلکہ کہا کہ نہیں ہم رحمان ہیں، ہمارے رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو رزق دیتے ہیں، ہم اپنے انکار کرنے والے کو بھی رزق دے رہے ہیں، ہم اپنے بندے کو بھی رزق دیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی عدل الہی پہ اعتراض نہ کر سکے۔ آج کے اس دور میں یہ جو پوری معیشت اسلامی پریشانی کا شکار ہے اور عالمی دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، UN کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اس پیغام کو لو، اسلام کے اس آفاقی پیغام کو لو اور نوٹ کرو کہ رزق جتنی کائنات کی مخلوق ہے اس کے رزق کا بندوبست انسان کے پاس نہیں ہے بلکہ خالق نے ذمہ دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس پریشانی میں مبتلا نہ رہے کہ آنے والے 10 سالوں میں رزق مک جائے گا، رزق ختم ہو جائے گا، یہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ ذخائر ختم ہو رہے ہیں، یہ مرحلے کی باتیں یہ تمہاری نہیں ہے۔ تو خالق یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بنایا اس طرح سے کہ ہم نے اسے رزق سے بھر دیا، اب ہم نے رزق سے بھرا ہے، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے کاندھوں پہ اپنا رزق لیے پھرتے ہیں؟ کبھی کاندھوں پہ رزق لیے پھرتے ہو؟ نہیں، یہ ہم عطا کرتے ہیں، اور دیکھو ہم عطا کرنے والے ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ہم پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی عطا کرتے ہیں،
ہم قید میں ڈلے ہوئے انسان کو بھی عطا کرتے ہیں، ہم آزاد انسان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ اب کوئی ہمارے عدل کے تقاضے پہ اعتراض نہ کرے۔ ہاں، بندوں نے تخریب کاری کر دی، ہم نے رزق پورا دیا ہے۔ جن کے پاس عارضی انتظام آیا انہوں نے رزق کو سیکور کیا، سیکور کرنے کے بعد اربوں ڈالر اس بات کے اوپر لگائے کہ اس رزق کو، اس غلے کو ضائع کر دیا جائے، اس لیے کہ کہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اگر رزق وافر ہو گیا تو پھر ڈالر نہیں بکے گا۔ یہ انسانی طاقت ہے، یہ انسانی سوچے ہیں جنہوں نے پڑھ کے کہا کہ ہم رزق کو چھپا لیتے ہیں۔ اس نے تو برابر دیا، بندوں نے تخریب کاری کرنی۔ ایک کے رزق کو دوسرا کھا رہا ہے، دوسرے کے رزق کو تیسرا کھا رہا ہے۔ یعنی تقاضا عدل الہی تو پورا تھا، لیکن کہا کہ دیکھو لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ ہم رزاق متین ہیں، ہم سب کو دیتے ہیں، لیکن پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور رزق کے آسن ہم کسے دیتے ہیں؟ جو ہماری راہ میں ہو، جو ہمارے راستے کا مسافر ہو۔ اب وہ اس میں مارا جائے یا اپنی موت دنیا سے چلا جائے، ہم اسے رزق دیتے ہیں۔ اسی تسلسل کو ایک لمحے کے لیے لے کے آگے چلیے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ زندہ رہنا زندگی ہے، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں، ہم انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان سے مومن ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم مومن سے متقی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو متقی ہے اس سے ہم شہید ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو انسانی زندگی بچانا نہیں ہے، اس کی راہ میں قربان ہو جانا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک مسلمان سے مطالبہ مومن بن جائے، متقی بن جائے، پھر کہا کہ شہید بن جائے۔ اور جاؤ پورا قرآن دیکھو، مسلمان سے کہیں جنت کا وعدہ نہیں، پورے قرآن کو دیکھو، کسی مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اگر جنت کا وعدہ ہے تو وہ متقین سے، وہ شہیدوں سے۔ مسلمان تو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب تمہیں موت آئے تو مسلمان مرو۔ ایمان لانے والے جو ایمان لا چکے ہیں انہیں مخاطب کر رہا ہے خالی۔ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے انسان؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو مسلمان مرو۔ یعنی یہ نہیں دیکھے گا کہ بچپن میں مسلمان تھے، جوانی میں مسلمان تھے، لڑکپن میں مسلمان تھے، بڑھاپے میں مسلمان تھے۔ وہ کہتا میں دیکھوں گا کہ وقت آخر پہ جب دنیا سے جا رہے تھے تب مسلمان مر رہے تھے کہ نہیں۔ یہ تو انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ پڑھ کے کہا تو دیکھو ہم جانتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو مخاطب کر کہا کہ ہمارے نبی اللہ کے رسول
ذرا متنبہ ہو کے ہماری بات کو سنیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میرے رسول یہ جو تیرے پاس آ کے تیرے قریب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان سے متنبہ رہنا، یہ مومن نہیں ہے. کمال ہو گیا. بزم رسول کی ہے، مسجد نبوی ہے، اور کہنے والوں میں بظاہر کلمہ گو ہے، اور آ کے کہہ رہے ہیں رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ابتدا میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. یہ جو لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. مومن نہیں ہے. یعنی اللہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ بزم رسالت میں بھی منافق ہے. اور آپ دیکھو پورا قرآن، ایک طرف سورہ مومنون، ایک طرف سورہ منافقون، ایک ہی وقت میں وہاں بھی آیتیں اترتی ہیں، ایک ہی وقت میں وہاں بھی آیتیں اتر رہی ہیں. پروردگار بتاتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، منافق کی نشانی یہ ہے، منافق کی نشانی یہ ہے. یہاں نہ کوئی کافر ہے، نہ یہاں کوئی مشرک ہے، کلمہ پڑھ کے آ کے بیٹھنے والے ہیں، بزم رسالت ہے، وہاں گفتگو ہو رہی ہے. اور بتایا جا رہا ہے اللہ اپنے رسول کو ان سے بچنا. اب میرے نبی نے نام لے کے بتا دیا. دیکھیں تاریخ دیکھیں، کائنات کا رسول کیا میرے نبی نے بتایا کہ فلاں یہ منافق ہے؟ نہیں بھائی. قرآن تو کہہ رہا تھا، اللہ تو کہہ رہا تھا، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سب کو اعلان کر دو. نہ رسول صرف تمہیں بتا رہے ہیں، یہ پیغام صرف تم تک رہ رہے ہیں کہ تم ان سے متنبہ رہنا، تم اپنے باخبر رہنا، ان کی بات پر یقین نہ کرنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا. یہ جو آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر لینا، لیکن اس میں نام لینے کی یا ذکر کرنے کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر ان بندوں میں نام تم بتانے لگ جاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں، اور رسول ہی کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہے. عدل الہی پہ الزام آ جائے گا کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. اور دیکھو تمہیں متنبہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تم باخبر رہنا، تم باخبر رہنا، لیکن ان کو وہ بتانا جو ہم کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بے شک سبحان اللہ. میرا رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک ہم نہ کہتے. یہ جب تک ہماری وحی نہ آ جائے بولتا نہیں ہے تو وہ رسول جس کی زبان اپنی نہ ہو خالق کی ہو. اللہ اکبر. جو اس وقت تک بولے نا جب تک خالق نہ چاہے. وہ اگر بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ وہ ایسے کرنی ہمارا عاشق ہے تو پاس بیٹھے ہوئے والوں کو اتنا تو پتا چلتا ہے کہ قرب میں بیٹھ کے بھی وہ قرب میں بیٹھ کر بھی وہ مرتبہ نہ پا سکے جو ایسے وہاں بیٹھ کے پایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بزم رسالت میں عزتیں ملتی تھی. میرا رسول عزتیں دیتا تھا. عرب میں تو کوئی عزتدار نہیں تھا، سب جاہل تھے. اونٹ کی کوہان میں شمع جلا کے قافلے لوٹنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ گردور کرنے والے تھے، بت کرتے وحشی تھے، درندے تھے، قاتل تھے، مشرک تھے.
کوئی عزتدار نہیں تھا. یہ سب میرے رسول کی جوتیوں کے صدقے تھے. میرے رسول نے عزتیں بخشی. کہا کہ تمہیں عزتیں چاہیے. پچھلے اسود کا واقعہ تو معلوم ہے نا. چند لمحوں میں گفتگو کو سمیٹنے لگا. یہ جو کالا سیاہ پتھر جسے آج مسلمان چوم رہا ہے، یہ پتھر عام ایک پتھر ہے، لیکن کوئی اسے نہ چومے تو حج نہیں ہے. دیکھو اسے چومو، دور سے دیکھ کے ہاتھ کو چوم لو، لیکن یہ لازم ہو جائے گا. حج نہیں ہے اس کے بغیر. ہوا کیا؟ اب پروردگار یہ پتھر جنت میں تھا، اس پہ بیٹھ کے آدم عبادت کرتا تھا. آدم کو جنت سے جب نکالا گیا تو یہ پتھر آدم کے ہجر میں رویا. پتھر سے پوچھا پروردگار نے، اچھی خاصی جنت میں ہے، کیا تکلیف ہے، رو کیوں رہا ہے؟ تب میری جنت تو پروردگار میرے آدم سے تھی. وہ میرے میں بیٹھ کے تیری عبادت کیا کرتا تھا، اب وہ آدم نہیں رہا. اب پھر کیا ہے؟ اب مجھے بھی وہی بھیج دے جہاں آدم کو بھیجے. تو پتھر تھا، ایک عام جنت کا پتھر تھا، لیکن وہاں سے نکلا آدم کی محبت میں تو آیا کعبے میں. اب اسی پتھر کو جب نصب کرنے کے لیے عزتوں کی بات آئی تو تمام قبیلے تلوار نکالنے آگے آ گئے. ہمارا قبیلہ اس پتھر کو نصب کرے گا، ہمارا قبیلہ اس پتھر کو نصب کرے گا. عزت کی بات تھی. میرے رسول نے بھی اعلان رسالت نہیں کیا تھا، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا. کہا جھگڑتے کیوں ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے. کہا یتیم عبداللہ تم بتاؤ. کہا ایسا کرو اب چلے جاؤ، صبح صحن کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس پتھر کو نصب کرے. سب نے کہا ٹھیک ہے. سب قبیلے چلے گئے تو کیا گھروں کو چلے گئے؟ وہ جو قبیلے تلواریں نکال کے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تلے ہوئے تھے اس عظمت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا گھروں کو چلے گئے؟ نہیں، وہ باہر کعبے کی حدود سے باہر اپنے اپنے قبیلوں، اپنے اپنے بندوں کے ساتھ تلواریں لے کے کھڑے رہے تمام رات کہ سب سے پہلے ہمارے قبیلے کا آدمی اندر جائے گا، سب سے پہلے ہمارے قبیلے کا آدمی جائے گا. اللہ کا نبی اس نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا. نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہ تھا. اب چلا گیا محمد اپنے گھر، رات بھر اطمینان سے سوئے اور صبح سب سے پہلے جو کعبے میں داخل ہوئے وہ محمد عربی تھے. تمام قبیلے حیران رہ گئے کہ ہم پہرا دیتے رہے ساری رات، یہ محمد کا بیان آ گیا. کعبے میں پہنچے، کہا دیکھو یہ فضیلت تو انہیں مل گئی. کہا نہیں، ہم عزتیں بانٹنے والوں میں سے ہیں، ہم فضیلتیں بانٹنے والوں میں سے ہیں. اپنی آبا کو اتارا، زمین پہ بچھایا اور کہا اس کا ایک کونا تم بھی پکڑو، تمہیں بھی اسے چاہیے، ایک کونا تم بھی پکڑو، تمہیں بھی اسے چاہیے. سب قبیلوں کے سرداروں کو اپنی چادر کے کونے پکڑا کے میرا نبی جو بھی اعلان رسالت کی منزل پہ نہ تھا سب کو تلواروں سے بچا کر امن میں داخل کر کے سب کو چادر کے ٹکڑے پکڑا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس پتھر چادر میں رکھ کے کہا کیا بات اور اس ہجر اسود کو کعبے میں نصب کر دیا. میرا نبی اگر پتھر کو نصب کرتے تو چومنا واجب.
یہ سیرت کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اب سیرت کو پڑھتے نہیں. آج کے اس دور میں وہ حملہ ہوا ہے، وہ حملہ ہوا ہے کہ مقام محمد کو مسلمان کے دل سے نکالا. جب مقام محمد نکل جائے گا تو پھر یہ نام کا مسلمان رہ جائے گا. جب اسے اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ نہیں رہے گا تو وہ پھر باہر نکل جائے گا. کیا اسی قرآن نے انسان کی طاقتیں نہیں بتائی؟ آج مسلمان جھگڑ رہا ہے، فلاں اللہ کا بندہ ہے، فلاں نہیں ہے، اسے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، فلاں سے نہیں ہو رہا. بھائی اسی قرآن میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جاؤ ان پھولوں سے رس نچوڑو اور جاؤ ان پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کر اپنے گھر بناؤ. یہ تاریخ ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ مت گھبراؤ، جب پریشانی زیادہ ہو جائے تو اس بچے کو دریا میں بہا دیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کون کس سے مخاطب ہے؟ یہ قرآن ہے. ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں جایا جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں منزل کو دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا مقام کوئی نہیں، انسان کا رتبہ کوئی نہیں، انسان کر کچھ نہیں سکتا. یہ بھی تو انسان ہے، نبی تو نہیں ہے. موسیٰ کی ماں ہے، وہاں آسیہ ہے، ان سے اللہ ہم کلام ہے. یہ قرآن ہے یا موسیٰ کی ماں سے ہم کلام ہے؟ وہ خالق چاہے تو مرضی کرے، اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، وہ جہاں جس سے چاہے وہ خاطب ہو جائے. آپ کا کیا دخل بیچ میں؟ اس کو چاہے رتبہ دے دے. کیا نہیں پتا کہ ایک پیغمبر تھا، پیغمبر سلمان. اب یہ پیغمبر جو تھے سلیمان پیغمبر، انہوں نے ملکہ کے تخت کو منگانا تھا. یہ بھی قرآن کا واقعہ. تو میرے یہ جو بندے جن اور جتنی مخلوق میرے کنٹرول میں ہے، ان میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت کو لے آئے؟ تو ایک جن بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ ملکہ کے آنے سے پہلے. قرآن نے کہا کہ وہاں ایک انسان بھی بیٹھا تھا. اس انسان نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے. کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور وہ تخت لے آیا. اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمارے علم کا ذرہ برابر علم اس کے پاس تھا. جس کے پاس ذرہ برابر علم تھا اللہ کے علم کا، وہ آنکھ جھپکنے میں تخت کو لے آئے. آج کے اس دور میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سورج پلٹا، فلاں بزرگ کی جوتی آسمانوں میں اڑی، نہیں مانتے. فلاں اس جگہ سے اس جگہ کیوں چلا گیا، نہیں مانتے. ایسی طاقتیں کہاں سے آ گئی؟ تو بتاؤ یہ قرآن ہے، وہ نبی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، بیٹھنے والوں میں سے ہے. پورا تخت کتنے طویل فاصلے سے پلک چپکنے پہ لے آئے. یہ ہے طاقتیں. تو علم میں طاقت تھی تو یہ ہوا. یہی میرے نبی کے غلاموں کی طاقت تھی. کہا دریا سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تو اپنے آپ یہ قربانیاں مانگتا ہے تو پھر سن لے، یہ ہمارا لکھا ہوا رکتا ہے، ہم پھینکتے ہیں اسے. اب قربانی نہ مانگنا. دریا نہیں چلا.
یہ تو وہ تاریخ ہے جسے مسلمانوں نے پڑھا کہ یہ اللہ کا نبی ایسے ماننے والے چھوڑ گیا جن کے صدقے میں کائنات بنی. یہ صدقہ ہے یہ کائنات. یہ جو رزق کھاتے ہو نا یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے. کہ صدقے میں کائنات بنائے. کہا ابراہیم کی جو قربانی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہو نا. ابراہیم اللہ کا خلیل ہے, دوست ہے. دوست کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان دے دے اسے کہتے ہیں دوست. اللہ نے قربانی مانگی تھی ابراہیم سے بیٹے کی کہ بیٹے تو ہماری راہ میں قربان کر دے. ابراہیم نے امتحان بھی دیا. آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, چھری چلائی ہے, در حقیقت بیٹے پہ چلائی ہے, لیکن اس خالق نے یہ کہا کہ ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو, تم ہمارے دوست ہو. تمہاری آنکھوں میں آنسو, ہاتھ کانپتے ہوئے, آنکھوں پہ پٹی, اور ہم نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہمیں خلیل نہیں, ہمیں محمد رسول اللہ چاہیے. ہمیں محمد رسول اللہ چاہیے. ہمارا کلمہ خلیل پہ نہیں, محمد رسول اللہ کا ختم ہوگا. ہم اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدلتے ہیں. ہم اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدلتے ہیں. اور دیکھو ہم جب قربانی لیں گے اس وقت وہ قربانی ہوگی, وہاں پہ ہاتھ کانپتے ہوئے کی قربانی نہیں ہوگی. وہاں جوان بیٹے کے سینے میں سے حسین بچی نکالے گا, اور آدم سے محمد عربی تک کے انبیاء دیکھیں گے. خالق دیکھ رہا ہوگا, پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی, اور جانے والا یہ کہہ کے گیا ہوگا کہ حسین بیٹے کے سینے سے بچی نکالے گا تو پھر ہم حسین کا سبب دیکھیں گے. اور حسین بن کے یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ دیکھ پروردگارا میں تیری رضا کے جو بال اب تک سیاہ تھے سفید ہوئے. اور پھر کہا کہ حسین کو قربانی دے گا کہ ہماری راہ میں 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دے گا. اور پھر بھی اگر یہ دین بچتا ہوا دکھائی نہیں دے گا تو پھر خود کو تقاضائے توحید میں رکھ دے گا. ہماری رضا کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے, قیامت تک نمازوں کے قیام کے لیے یہ مساجد سے آرانے بلند ہوتی رہے. حسین نے یہی کہا نا, حج سے 1 دن کا مسلمانوں مجھے کوئی ایسا حاجی دکھاؤ جو کئی مہینے سے حج کے انتظار میں کعبے کے اندر موجود ہو اور حج سے 1 دن پہلے یہ کیا ہے احرام کھول کے چلا جائے کہ میرے اللہ کی گھر تیری حرمت باقی رہے. یزید کے سپاہی حاجیوں کے پیش مجھے کعبے کے اندر قتل کرنے کے لیے آ رہے. میں دیکھ رہا ہوں حاجیوں کے پیش تلواریں لٹکائے ہوئے, لیکن میں حسین کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. یہ خطبہ ہے میرے مولا حسین, اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان یہاں قیامت تک یادگار ابراہیم و اسماعیل میں قربانی کے جانور ذبح کرتے رہے, لیکن میں قربانی کے جانور نہیں فاطمہ کی اولاد لے کے جا رہا ہوں تاکہ لا الہ الا اللہ بچ جائے. مسلمان قربانیاں دیتا رہے, مسلمان قربانیاں دیتا رہے, نمازیں ادا کرتا رہے, حج ادا کرتا رہے. میں حسین اس دین کو بچا لوں گا. اس دین کو بچانے کے لیے مجھ حسین کو اگر اپنی محنت تک جانے بھی دینا پڑے گی تو میں دوں گا. اپنا سمجھ میں آیا کہ جب سجدے میں تھے رسول تو حسین پشت میں سوار ہوئے تو سجدے کی تسبیح کو 72 مرتبہ بڑھا دیا گیا. اور خالق نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے, جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے, جبرائیل جا کے میرے رسول کو بتا دے کہ وہ سجدے سے ساتھ نہ اٹھائے.
حسین اپنی مرضی سے اٹھے، بہتر تصویر ہوئی تب تو ٹھیک کہ حسین نے کہا کہ نانا آپ نے قیام عمل کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی، میں حسین بقائے اسلام کے لیے تبھی خواجہ نے چیز پڑھا حق کے بنا لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کے خون پہ ٹھہری ہوئی، حق کے بنا لا الہ حسین، یہ قربانی یہ حسین نے ادا کی اپنے جد ابراہیم اور اسماعیل کہ ہم وارث ابراہیم اور اسماعیل، ہمارا قربان، ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ آج ہر ایک نے اپنی مرضی سے نام بنایا، جاؤ قرآن دیکھو، قرآن میں بلکہ کہا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ابراہیم نے جب کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تو دعا مانگی، پروردگار نے کہا ابراہیم کو نام چاہیے، اب پروردگار جو تو عطا کرے، کہا ابراہیم آؤ ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ اب یہ امامت اگر چھوٹا ہوتا تو ابراہیم کہتے پروردگار میں تو پہلے ہی جد الانبیاء ہوں، میں تو اولو العزم پیغمبر ہوں، مجھے تو امامت دے رہا ہے، انعام تو بڑا ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم جانتے تھے کہ یہ امامت اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ آدم کو نہیں ملا، یہ امامت اتنا بڑا ہوتا ہے جو آدم کو نہیں ملا، جو اس سے پہلے نبیوں کو نہیں ملا، پہلا امام بنا ابراہیم۔ فوراً کہا پروردگار کیا یہ امامت میری اولاد میں جائے گی؟ یہ ہم کلامی ہے ابراہیم کی اور خالق کی قرآن میں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور میری زندگی کا مقصد یہی رہا ہے کہ میں کبھی بھی قرآن سے باہر کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ کہا پروردگار کہ میری اولاد میں جائے گی، کہا ابراہیم ہم امامت کو رکھیں گے ہی تیری اولاد، جو امام ہوگا وہ تیری اولاد سے ہوگا، تیری اولاد سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن ابراہیم سن، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ ہم ظالم کو نہیں دیں گے، یہ ہم ظالم کو نہیں دیں گے، تیری اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہوگا ہم اسے امام بنائیں گے۔ بتگار کہ آدم نے کون سا ظلم کر دیا، وہ تو معصوم نبی ہے، ہم ظالم سمجھتے ہیں کوئی کسی کو تھپڑ مار کے یہ ظلم کیا، کسی کا حق غصب کر لے وہ ظالم ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہونا خود ہے۔ یہاں اس عہدے کے لیے آدم سے ہم نے کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا، آدم چلا گیا، اس نے ظلم کر دیا، اور دعائے آدم دیکھو، دعا مانگی پروردگار نے ظلم کیا تو کہا ہم نے آدم کو نہیں دی۔ اور نبی ہے، ایک نبی ہے عزیر علیہ السلام، اپنی امت کو تبلیغ کر رہے تھے، امت مانتی نہیں تھی، اس سے ندی میں چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں، اگر یہ نہ تسلیم کرتا کہ مجھ سے ظلم ہو گیا تو پروردگار یہ عہدہ اتنا بڑا ہے، ابراہیم کو دے گا، ابراہیم کی اولاد کو دے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم کی اولاد میں یہ عہدہ بڑھتے بڑھتے میرے نبی تک پہنچا، اور پھر وہاں سے امامت کی ایک شاخ چلی، کہا کہ علی تمام کائنات کے انسانوں کے امام ہیں۔ اب وہ امام الانبیاء، اب یہ امامت کا سلسلہ، اب جو بھی ولی آئے
پہلی شرط یہ ہے کوئی بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرے سب سے پہلے وہ علی علی کرے پھر ولی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ سب کے کندھوں پہ ایک دوسرے کے پاؤں آتے چلے گئے اور بڑھتے بڑھتے منزل آگے بڑھی اور کہا کہ دیکھو ہم علی علی کرتے ہیں ہمیں ولایت ملتی ہے. ہر سلسلہ ہر راستہ علی علی کرنے سے ولایت ملتی ہے. اور میرے نبی نے کہا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ رابعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف جب لائے تو میرے بابا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے اور رسول بھی بیٹھے ہیں ہم بھی تشریف فرما ہیں. ایسے میں علی بھی آتے ہیں. میرے بابا بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پوچھا کہ آج معمول سے ہٹ کر تب ہمارے نبی نے فرمایا ہر نظر بچوں علی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ہم علی کے چہرے کی عبادت کریں. یہ ہے تاریخ. مسلمانوں نے گمراہ کیا ہے تاریخ کو. یہ ہے تاریخ. جاؤ دیکھو تاریخ اسلام کو خنگال دیکھو بیڑا غرق کر دیا تاریخ نویسوں نے. ورنہ عقیدے یہ تھے یہ منزلیں تھی. گھرانہ تو ایک تھا اس ایک گھرانے سے سب نے عزتیں پائی. نبی جس کو عزت دیتا چلا گیا لیکن یہ بتاتا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ میں نے اس نے سلوک کیا تمہیں دین دیا تمہیں نعمتیں دی تمہیں عزتیں دی سب کچھ دیا کیا اس کا کوئی اجر ادا کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے بدل کوئی دینا چاہتے ہو؟ کہا میری اہل بیت سے موطد کرنا محبت نہیں موطد کرنا. محبت اور موطد میں فرق ہے. محبت کی نہیں جاتی ہوتی ہے. اگر مجھے کوئی زبردستی کہے کہ میں فلاں سے محبت کر لوں تو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ محبت کا تعلق دل سے ہے. اگر ہم شاہ صاحب سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل کا تعلق ہے. ہم آپس میں یہاں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کا سلسلہ ہے. اب اگر دل میں محبت نہ ہو تو نہیں بیٹھیں گے. تو پھر بہت سے لوگ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو محبت نہیں ہے تو ہم نہیں بیٹھنے کا. نہیں موطد فرض ہے. اگر ان سے محبت نہیں کرو گے اگر ان سے محبت نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کیا. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے کچھ بھی نہیں ہے. سب منہ پہ مار دوں گا.